شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى عترته الأطيبين الأطهرين المعصومين واللعن على أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. صدق الله محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، قابل شرف اور قابل عزت ہے وہ مومنین جو اس موسم میں بھی امام حسین علیہ السلام کا پرسہ امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو دینے کے لیے فرش اعظم پر موجود. بارش کی وجہ سے کافی مسائل ہیں کہ یہ آزاداری تو اس وقت بھی نہیں رکی جب فرش اعظم سے اٹھا کر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. اس لیے اس آزاداری میں تو ہونا ہے اور ہر قیمت پر ہونا ہے. یہ قدرت کا اہتمام ہے، اس لیے کہ اگر یہ آزاداری نہ ہوگی تو پھر اسلام نہ رہے گا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھا ہے اس چیز کو کہ انقلاب اسلامی ایران نہ علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے نہ کسی شخصیت کے عمل کے نتیجے میں انقلاب برپا ہوا ہے. اسلامی انقلاب مرہون منت ہے آزاداری امام حسین. انہوں نے ایک اور بات بھی بہت 15-16 صفحات ہے تو فقط آزاداری پر لکھے. اس میں لکھا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آزاداری میں بہت ساری چیزیں ایسی داخل ہو گئی ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس خرابی کے باوجود بھی آزاداری محافظ اسلام ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا تمہیں تانے دے گی، ان کو رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور یہ تانے تمہیں اسی لیے دی جاتے ہیں کہ اس رونے کے پیچھے بڑے بڑے چھپے ہوئے چہرے ظاہر ہوتے ہیں. اور ان آنسوؤں کے سیلاب میں کتنی شہنشاہیتیں بہہ گئی ہیں اور یہ آزاداری جاری ہے. کسی نے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا تھا یہ جو ماڈرن شیعت پڑھے لکھے لوگ اپنے نئے افکار کو سامنے لے کر گئے تھے اور کہا ان سے کہ یہ جو آزاداری امام حسین علیہ السلام پر اور نظر و نیاز پر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اگر اس میں سے آدھی رقم بچا کر ایران کے غریب شیعوں پر خرچ کی جائے تو ایران سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگے
تمہیں حسین علیہ السلام کی ازاہی نظر آئی ہے؟ کہنے لگے کہ تم اگر اپنے گھر کے تعیشات کے سامان، قالین، فریج، ٹی وی، پردے، تغرے، اگر یہ سارے بیچ دو تو پوری دنیا کی شیعت کی غربت ختم ہو سکتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے چند سال قبل، 10-20 سال پہلے، ایران کے کچھ لوگ ایک مالدار شخص کے پاس گئے، کہنے لگے کہ ماہ محرم کی آمد ہے، اس سال ہماری آمدنی اتنی نہیں ہوئی کہ ہم عزاداری کر سکیں، اس عزاداری کے حوالے سے ہمیں امام بارگاہ میں مجالس کرانی ہے، عزاداری کرنی ہے، آپ ہمیں کچھ پیسے دیں، تعاون کریں تاکہ ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا کر سکیں۔ اس تاجر نے چیک لیا اور ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا جتنی رقم تمہیں چاہیے جس سے ایک آبرومند اعلیٰ ترین معیار کی عزاداری ہو سکے اتنے پیسے اس میں لکھنا، کم نہ کرنا، کمی نہ کرنا، اس میں جتنے تم لکھ سکتے۔ انہوں نے اپنے طور پر بہت زیادہ پیسے لکھے، پھر دل میں ان کے خیال آیا کہ ہم نے لکھ تو دیے، پتہ نہیں وہ اس کو قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ کہا جب ہم نے چیک اس کے ہاتھ میں دیا، ایک عالم کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے چیک پر اپنا ہاتھ رکھا تاکہ وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ رقم کتنی لکھی ہوئی، اور چیک پر دستخط کر کے ان کو دے دیے۔ انہوں نے جا کے پیسے نکالے، عزاداری کی، کچھ سالوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد وہ تاجر مر گیا۔ مرنے کے بعد یہ جو انتظامیہ تھے امام بارگاہ کے، جنہوں نے عزاداری کے لیے اس سے چیک لیا تھا، اسے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت عالیشان باغ ہے، اس میں تخت ہے، تخت پر تکیے لگے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، نوکر چاکر کام کر رہے ہیں، غلمان۔ کہنے لگے کہ بتاؤ مرنے کے بعد تم پر کیا گزری؟ تو کہنے لگا میں کیا بتاؤں، جب مجھے فرشتے لے کے آئے اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے میرا نامہ اعمال پیش کیا گیا تو امام نے میرے نامہ اعمال پہ ہاتھ رکھ کے دستخط کیا۔ دنیا اس عزاداری کے فوائد کو شاید ابھی تک نہیں سمجھ سکی ہے۔ کل رات کو جب میں کنڈلی نبی سر کی طرف مجلس پڑھنے گیا تھا تو وہ رند بلوچ جو شیعہ بھی نہیں ہے، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، اقبال رند، یہ مجلس اس کی طرف سے تھی، لیکن مجھے تعجب میں ڈالا اس کی عقیدت میں۔ جو بات ہم کہتے ہیں وہ ایسے لوگوں سے ثابت ہوتی ہے کہ حسین علیہ السلام کے لیے شیعہ یا سنی ہونا ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے۔ اسے فون کیا کسی نے کہ مولانا مرغی نہیں کھاتے، اس نے بکرا کٹوایا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو قرآن سننے کو ملتا ہے،
حدیث سننے کو ملتی ہے، نہج البلاغہ سننے کو ملتی ہے، تاریخ سننے کو ملتی ہے، توحید سننے کو ملتی ہے، رسالت سننے کو ملتی ہے. یعنی وہ انسان جو پڑھنا نہیں جانتا، لکھنا نہیں جانتا، لیکن فرش ادا پہ آتا ہے، وہ دنیا کے عالموں سے بہت زیادہ جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ منبر جو ہم بچھاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہاں بٹھا کر ہم لوگوں کی عقیدت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے داد وصول کریں اور پھر انہیں جھوٹ سب کچھ سنائیں. نہیں، ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس منبر پر آنے والا جھوٹ بول نہیں سکتا، اور اگر وہ جھوٹ بولے گا تو وہ شیعہ نہیں ہو سکتا، وہ عزادار نہیں ہو سکتا، وہ مولا کا ذاکر نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ 4 روز سے تو آیے کریمہ میں آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں، آپ کی عقیدت و محبت کو دیکھتے ہوئے، کہ بنیاد اسلام یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا جائے. اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا ہے، کنت کنزم مخفیہ احببت ان اعرف فخلقتک یا محمد. اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اے محمد میں نے تجھے خلق کیا. خلقت الخلق لأجلک وخلقتک لأجلی. ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. اور یہی وجہ تھی جب مدینے کے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مل کر پیغمبر اکرم کو اجرت دینے کے لیے، اجر رسالت دینے کے لیے کچھ کپڑوں کے ٹکڑے، کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ ہیرے، کچھ جواہرات لے کر آئے اور مسجد نبوی میں سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ اجر رسالت ہے، اجرت ہے آپ کی رسالت کی. تو ابھی پیغمبر نے کوئی جواب دیا نہیں تھا کہ جبرائیل آ گئے اور کہا کہ اے میرے حبیب، اللہ کہتا ہے، میرے حبیب اللہ کا فرمان ہے، میرے حبیب ان سے کہو یہ اٹھا کے لے جاؤ. اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، اگر تم دینا چاہتے ہو تو اب تم پر واجب ہے کہ تم اجر رسالت میں میری اس بیٹی سے محبت کرو جو اکیلی ہے. اچھا یہ بھی میں جلدی میں کہہ گیا، لفظ محبت نہیں ہے، لفظ ہے مودت کا. مودت بھی عربی کا لفظ ہے، محبت بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے. محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے. اللہ نے زہرا صلوات اللہ علیہ کی محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے. اور محبت و مودت میں فرق یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو مودت کے نتیجے میں اس محبوب چیز کو قربان کرنا پڑ جاتا ہے. تو اللہ نے مودت مانگی کہ تمہیں اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربہ کے لیے قربان کرنا پڑے گا. اب اس پر بڑی بحثیں ہوئی، لیکن میں جیسا کہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء سنی ہوں یا شیعہ ہوں، حق لکھا بھی ہے، حق بولا بھی ہے، حق بتاتے بھی ہیں، حق بتایا بھی ہے. اس آیے کریمہ کے ذیل میں امام فخر الدین رازی اور حضرت ملا علی المتقی نے کنز العمال میں بھی اور دیگر کتب کے اندر بھی بہت ساری اس آیے کریمہ کے ذیل میں لکھا ہے. خود امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا وہ
فرمان میں 2 دن پہلے پڑھ چکا ہوں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر کے فرض کیا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسے محبت کو واجب کیا ہے، فرض کیا ہے۔ محبت آل محمد فرض ہے، واجب نہیں۔ اب آپ کو بتاؤں، آپ سوچیں گے کہ فرض میں اور واجب میں کیا فرق ہے؟ سمجھنا چاہتے ہیں تو توجہ کے ساتھ، بیداری کے ساتھ سنیے گا۔ دیکھیں واجب وہ ہے جو کبھی کبھی واجب ہوتی ہے۔ صبح نماز پڑھیں، 9 بجے واجب نہیں ہے، 10 بجے واجب نہیں ہے، 11 بجے واجب نہیں ہے، 12 بجے واجب نہیں ہے۔ پھر زوال کے بعد پھر نماز واجب ہے، پھر اس کے بعد واجب نہیں ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد عصر واجب ہے، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز واجب ہے، پھر اس کے بعد عصر کی عشاء کی نماز واجب ہے۔ یعنی بیچ میں ایسا وقفہ ہے جب یہ واجب نہیں ہے، کبھی واجب ہے اور کبھی واجب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، واجب وہ ہے کہ اگر آپ سے چھوٹ جائے کسی مسئلے کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی غفلت کی وجہ سے، تو اس کی قضا ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ کی آنکھ نہیں کھلی، صبح کی نماز آپ نہیں پڑھ سکے، تو جب آپ کی آنکھ کھلے کسی وقت بھی قضا پڑھ لو تو آپ کی قضا واجب ادا ہو جائے گی۔ لیکن فرض وہ ہے جسے ایک سانس کے لیے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یعنی تم گھر میں ہو تب بھی زہرا کی مودت فرض ہے، تم باہر ہو تب بھی مودت فرض ہے، تم مسجد میں ہو تب بھی مودت فرض ہے، تم نماز میں ہو تب بھی مودت فرض ہے۔ اگر نماز میں مودت فرض نہ ہوتی تو کبھی نماز میں صلوات واجب نہ ہوتی۔ یہ جو نماز میں آپ پر درود واجب ہے، جسے امام شافعی نے بھی کہا ہے، میں آپ کو بار بار سناتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ آیے مودت کے نازل ہونے کے بعد تمہاری عظمت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، یہ فرض کی گئی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی ولایت بھی فرض ہے، واجب نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں جی علی علیہ السلام کی ولایت واجب ہے، ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو۔ واجب وہ ہے جس کی قضا ہوتی ہے۔ بھائی اب ایک آدمی مر گیا، اس کے ذمہ کچھ نمازیں واجب قضا تھی، کچھ روزے تھے، تو آپ نے یا تو خود پڑھے یا پیسے دے کے کسی اور سے پڑھوائے۔ مولانا سے کہا مولانا ہمارے مرحوم کے ذمہ 1 سال کی نماز ہے، یہ پیسے لو اور یہ پڑھ دو، 1 سال کے روزے قضا ہیں اس کے، یہ رکھ دو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو مرنے کے بعد جس واجب کی قضا کو ادا کیا جا سکے اسے واجب کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے آگے کہا ہو میرا باپ بغیر علی ولی اللہ کے مر گیا تھا، اس کی قضا کروا دو۔ اس کی قضا نہیں ہوتی، اور جس چیز کی قضا نہ ہو وہ فرض ہے۔ صبح، دوپہر، شام، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، مسجد میں، گھر، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر عبادت کو علی کی ولایت کے ساتھ۔ اور یہ بات میں صرف فقط شیعوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں، ہم علی کی ولایت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، اسی لیے کہتے ہیں ہمارے اوپر فرض ہے علی کی ولایت، ہمارے اوپر فرض ہے۔
علی کی ولایت، بس جو آدمی صلوات پڑھے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں وہ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں، انشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر تو ٹھیک ہے، بسم اللہ. ورنہ پھر چند جملے مسائل کے اور مسائل کے ساتھ. تو یہ جو فرض ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، اگر بغیر ولایت علی ابن ابی طالب رکھوں تو یہ روزہ گناہ میں شامل ہے، ثواب میں نہیں. میں حج کرتا ہوں اور علی علیہ السلام کی ولایت نہیں رکھتا تو یہ حج بھی میرا نہیں ہوگا. اگر میں نماز پڑھتا ہوں اور علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، علی کی ولایت کو نہیں مانتا، تو پھر بھی میری نماز نہیں ہوگی. ابھی کچھ دن پہلے مختار ثقفی ہمارے ایک مولانا ہیں پنجاب کے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو میں نے کہا یہ بتاؤ دنیا میں 35 کروڑ شیعہ آباد ہیں، کتنے پڑھتے ہیں؟ آپ فتویٰ لگائیں کہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. آپ ولایت کو فرض رکھیں، واجب نہیں. اگر واجب ہوتی تو نماز میں ہوتی، لیکن جو فرض ہے وہ پورے دین کو گھیرے ہوئے ہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا یا علی، یا علی، سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ انسان دنیا میں جو اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھے، میری رسالت کا کلمہ پڑھے اور تجھ سے دشمنی رکھے. وہ آدمی سچا نہیں، جھوٹا ہے. اور یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے قرآن مجید میں کہا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے میرے حبیب، یہ منافق تیرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، بے شک اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. کیوں کہا جھوٹے ہیں؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، انہوں نے محمد الرسول اللہ بھی پڑھا، لیکن چونکہ علی سے عداوت کرتے ہیں تو ان کا لا الہ الا اللہ کہنا بھی جھوٹ ہے، محمد الرسول اللہ پڑھنا بھی جھوٹ ہے. یہ پروردگار عالم کا نظام ہے. بنیاد اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اسلام کی عزت و عظمت کو اس قدر بلند رکھا ہے کہ اللہ نے کہا میں نے دنیا بنائی ہی اس لیے کہ میں پہچانا جاؤں. تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا، دنیا کو تیرے لیے خلق کیا. اب اللہ اور پیغمبر کے درمیان، اللہ اور آل محمد کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا. انہوں نے کہا کچھ ہو جائے ہم تجھے پہچانوائیں گے، اور اس نے کہا پوری دنیا مجھے ماننا چھوڑ دے تب بھی میں تمہیں پہچانواؤں گا. تو یہ جو مسجد اور امام بارگاہیں ساتھ ساتھ بنتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے مسجد ہے آل محمد کے منصوبے میں، امام بارگاہ ہے اللہ کے منصوبے میں. جب یہاں آتے ہو تو آل محمد خوش ہوتے ہیں، جب وہاں آتے ہو تو اللہ خوش ہوتا ہے. تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں اگر مسجد کو آباد کرو گے تو آل محمد خوش ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے سجدے کے لیے قربانیاں پیش کی. امام حسین علیہ السلام نے آخری سجدے میں یہی تو کہا تھا کہ ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیالی لکی اراک. اے اللہ، میں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے تاکہ تیری بارگاہ میں حاضری دوں. میں نے پوری دنیا سے منہ موڑا ہے تاکہ تیرے پاس آتا ہوں. آل محمد علیہ السلام کا بنیادی مقصد اللہ کی وحدانیت کو پہچاننا ہے، پہنچانا ہے اور پہچانوانا ہے. اسی لیے قدم قدم پر اہل بیت علیہ السلام نے توحید پروردگار کے لیے قربانیاں بھی دیں، اور جو توحید کے دشمن تھے وہ آل محمد کے دشمن بن گئے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پہچانوانے میں ان کا کردار موجود تھا. اسی لیے اللہ نے ان کو ایسا بنایا
کہ پیغمبر کے 1,24,000 اس سے بھی زیادہ صحابی ہیں، لیکن ان 1,24,000 صحابہ میں سوائے علی علیہ السلام کے کوئی بھی صحابی کرم اللہ وجہہ نہیں ہے۔ سارے صحابہ میں ایک بھی کرم اللہ وجہہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا مولانا کہ کرم اللہ وجہہ کی معنی کیا ہے؟ کہنے لگے کرم اللہ وجہہ کی معنی ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا ہو، جس کی پیشانی سوائے خدا کے کسی کے آگے نہ جھکی ہو، اسے کرم اللہ وجہہ کہا جائے۔ بس میرے دوستو، اپنے عقائد کو، یہ دور ہے جس دور میں عقائد کی خرابی میں داخلی اور خارجی دونوں سازشیں بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ بس یہ عزاداری ہی وہ ہمارے پاس ذریعہ ابلاغ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کے عقائد سنبھال سکتے ہیں، اپنے عقیدے سنا سکتے ہیں۔ ہم آل محمد علیہ السلام کو اس لیے نہیں مانتے تو وہ پیغمبر کے رشتہ دار ہیں۔ ہم رشتہ داری کی بنیاد پر آل محمد کو نہیں مانتے، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ انہیں مانو۔ ہم تو اللہ کو بھی نہیں جانتے، ہم نے محمد مصطفیٰ سے سنا کہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ اس نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا۔ اس نے کہا یہ دین ہے، ہم نے مان لیا۔ اس نے کہا یہ حرام ہے، ہم نے مان لیا۔ اس نے کہا یہ واجب ہے، ہم نے مان لیا۔ اس نے کہا یہ صحیح ہے، ہم نے مان لیا۔ اس نے کہا یہ غلط ہے، ہم نے مان لیا۔ تو جس کے کہنے پر ہم دیکھے اللہ کو مانا ہے، اس کے کہنے پر غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے علی کو کیسے مانا ہے؟ یہی ہماری سب سے بڑی دنیا کے سامنے غلطی ہے یا جرم ہے کہ ہم نے اہل بیت کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان مر جائے تو مرنے کے بعد ایمان اور عقیدہ کام آئے گا اور بس۔ ایمان اور عقیدہ کام آئے گا اور بس، اس سے آگے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ دنیا ایک طرف ہو جائے۔ یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، بادشاہ نے، صفاق عباسی بادشاہ نے پابندی لگا دی کہ اگر کوئی ماں جنت جانا چاہے، کربلا جانا چاہے تو ہم جوان بیٹے کو اس کی گردن میں سر، اس کی گود میں سر رکھ کے کاٹیں گے۔ اگر وہ اپنے بیٹے کی قربانی دے گی تو ہم اسے کربلا جانے کی اجازت دیں گے۔ ایک عورت کا شوہر مر گیا تھا، بچہ چھوٹا تھا، روزانہ ماں مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں مانگتی تھی، یا اللہ میری زیارت کو سستا کر دے، میری زیارت کو آسان کر دے۔ بیٹا روزانہ پوچھتا تھا، اماں زیارت پہ کتنے پیسے لگیں گے؟ ماں بتاتی تھی کہ تیری گردن کٹانی پڑے گی، لیکن ابھی تو بالغ نہیں ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، گردن بھی کٹتی ہے تو بالغ کی کٹے گی۔ میں یہ جملہ سن کے بیٹا جب بالغ ہو گیا تو خوشی خوشی گھر آیا کہ اماں تیری زیارت قریب آ گئی، تیرا بیٹا جوان ہو گیا، سپاہیوں کو بلوا، میں اپنا سر دیتا ہوں تو حسین کی زیارت کے لیے چل گیا۔ یہ قربانی ایسے ہی نہیں دی جاتی، تو قربانی اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ دنیا میں انسان اہل بیت کے ساتھ رہے، آخرت میں اہل بیت اس کا ساتھ دیں گے۔ میں نے آیت اللہ العظمیٰ شیخ عابد بشیر نجفی دامت برکاتہ سے سنا، تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورہ مبارک زمر میں ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو متقی پرہیزگار ہوں گے
جنت کی طرف انہیں کھینچ کر لے جایا جائے گا. اور اسی میں آیت ہے کہ وہ لوگ جو جہنمی ہوں گے انہیں وسیق الذین کفروا انہیں بھی کھینچ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. تو پوچھا گیا کہ جہنم کی طرف جو لوگ نہیں جانا چاہیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کون آگ میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتا ہے. لہذا فرشتے کھینچ کر جہنم میں لے جائیں گے. لیکن یہ جنہیں فرشتے جنت لے جا رہے ہیں کھینچ کر، یہ جنت کیوں نہیں جا رہے؟ تو روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے میدان میں امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو پھر مومن کہیں گے، عزادار کہیں گے ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حسین کا دیدار کرنا ہے. اس لیے کہ وہ حسین جس نے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کربلا کے میدان میں کیا، امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانیاں دیں، ان کے ساتھیوں نے وہ قربانیاں دیں. آج چوتھی محرم کا دن گزرا ہے، 5ویں کی رات ہے. آج جو مصائب پڑھے جاتے ہیں زیادہ تر وہ مصائب جناب حبیب ابن مظاہر کے پڑھے جاتے ہیں. حبیب کون ہیں؟ وہ امام کے بچپن کے ساتھی ہیں. عزیزان گرامی، مجھے پورا حبیب کا واقعہ زندگی نہیں پڑھنا، تو بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے بھائی سے کہا تھا، بھیا یزید کے لشکر میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، آپ بھی اپنے کسی دوست کو خط بھیج کے بڑھائیں. امام نے خط لکھا حبیب ابن مظاہر کی طرف. اس خط میں لکھا کہ یہ خط حسین ابن فاطمہ کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کی طرف. پوچھا گیا کہ علی علیہ السلام کا نام چھوڑ کر حسین علیہ السلام نے جناب فاطمہ کا نام کیوں لکھا؟ جواب آیا اس لیے کہ عرب کی دنیا میں جب کسی پر بہت بڑی مصیبت آتی تھی تو وہ اپنے نام کے ساتھ ماں کا نام لکھتا تھا تاکہ سامنے والا سمجھ جائے کہ کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہے. حبیب کے دروازے پر امام کا قاصد پہنچا، جب کوئی بات کیا. حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. عزیزان گرامی، جیسے ہی دروازے پر کسی نے ٹھوکر لگائی، پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. حسین کا نام سننا تھا. حبیب ننگے پاؤں دوڑے ہوئے دروازے پر آئے، دروازہ کھولا، امام کے قاصد سے ملے اور عزیزان گرامی سینے سے لگا کر پوچھا امام نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ کہا یہ خط دیا ہے. خط پڑھ کر حبیب رونے لگے. عزاداروں بس میں نے مجلس تمام کر دی. حبیب ابن مظاہر گھر میں آئے. بیوی نے پوچھا امام نے کیا کہلوایا ہے قاصد کے ذریعے سے؟ کہا امام نے خط بھیجا ہے اور لکھا ہے کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ناموس کے ساتھ کربلا آ چکا ہوں اور 10 محرم کو ہم شہید کر دیے جائیں گے. اگر ہماری مدد کے لیے آنا چاہتے ہو تو 10 محرم سے پہلے آ جاؤ. بیوی نے کہا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حبیب کہنے لگے مجھے خیال آتا ہے کہ میں جاؤں گا تو تو بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے. مومنہ نے ایک مرتبہ کہا غضب ہے خدا کا، نواز رسول مدد کے لیے پکارے اور تم بہانے بنا رہے ہو. حبیب نے دعا دی کہ خدا تجھے جزائے خیر دے، میں تیری آزمائش کر رہا تھا کہ تو کس قدر حسین سے عقیدت رکھتی ہے. اس کے بعد اپنے غلام کو گھوڑا دیا، بتا کر کہا فلاں جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، دیکھو میری جانے کی کسی کو اطلاع نہ دینا. بس حبیب گھومتے ہوئے کافی دیر کے بعد گھوڑے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حبیب کا غلام کان پر گھوڑے کے منہ رکھے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا. جناب حبیب ابن مظاہر نے پوچھا کیا کہہ رہا تھا تو گھوڑے سے؟ کیا میں کہہ رہا تھا گھوڑے اگر تیرا مالک نہیں آیا تو پھر میں تجھ پر سوار ہو کر فاطمہ کے لال کی مدد کے لیے جاؤں گا. عزیزان گرامی، حبیب نے کہا جا میں نے تجھے رائے خدا میں آزاد کیا. حبیب کا غلام کہتا ہے مولا دنیا کے اندر میں اذیتوں میں رہا تو مجھے ساتھ رکھا، اب جنت کی باری آئی تو مجھے چھوڑے جا رہے ہو. عزاداروں امام کے اس شہدائی کو ساتھ لیا. جب حبیب کربلا کے قریب پہنچے، کوفے کی طرف سے گرد اڑتی دکھائی دی.
جناب امام حسین اسلام نے فرمایا عباس بھائی علی اکبر چلو میرے بچپن کا تو حبیب آ گیا. امام قریب گئے, حبیب گھوڑے سے اترے, امام کی قدم بوسی کی. عزادارو امام کے اصحاب نے جو حبیب کو دیکھا تو ان کے جذبے میں جوانی آ گئی, نعرہ تکبیر بلند کیا. عزادارو شہزادی زینب کبریٰ پوچھتی ہیں فضا میرے بھائیوں کے سپاہیوں نے نعرہ تکبیر کیوں بلند کیا؟ جناب فضا نے آ کر بتایا حسین کے بچپن کا دوست آیا. عزادار و جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں فضا جلدی جا میرے بھائی کے دوست کو علی کی بڑی بیٹی نے سلام کر. جیسے ہی فضا نے آ کر کہا حبیب علی کی بیٹی نے سلام کہا, حبیب نے امامہ اتار کے زمین پر پھینک دیا. آواز دے کے کہتے کیا قیامت آئی ہے, کیا قضادیاں غلاموں کو سلام کہلوائے. بس عزادارو عصری کا دن آیا, حبیب نے قربانی پیش کی. جب گھوڑے سے زمین پر گرے امام قریب گئے, حبیب کا سر اٹھا کر زانوں پر رکھا. جناب مسلم ابن اوسجا امام کے ساتھ آئے تھے, قریب بیٹھ کر کہتے حبیب کوئی تمنا ہے تو بیان کر. حبیب نے کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا, امام کی طرف اشارہ کر کے کہا مسلم اوسی کا بہذا الرجل تجھے حسین مظلوم کے بارے میں وصیت کرتا ہوں, جب تک زندہ رہنا فاطمہ کے لال پر کوئی تیر نہ آئے. اجرکم اللہ آخری لفظ حبیب شہید ہو گئے. 11ویں محرم کو سارے شہداء کے سر نیزوں پر بلند ہوئے. عزادار و حبیب کا جوان بیٹا جو 16 برس کی عمر کا تھا, اس نے جب نیزے پہ باپ کا سر دیکھا اپنے دوست سے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے باپ کا سر نو کے نیزہ پر ہو. سپاہی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا, موقع ملا تو نیزہ چھین کر حبیب کے بیٹے نے باپ کا سر سینے سے لگایا. زور سے کہا جس کے وارث زندہ ہوں ان کے سر نیزوں پہ نہیں بلند ہوتے. یہ جملہ امام سجاد علیہ السلام نے سنا, مدینے کا رخ کر کے کہا نانا تیرے صحابی کا سر نیزے سے اتر گیا لیکن تیرے بیٹے کا سر نیزے سے اتارنے والا کوئی. اللہ